शहजाद हसन ने मीडिया इंडस्ट्री से दिलबर्दाश्ता होकर 17 साला करियर का खात्मा क्यों कर दिया? वो मीडिया से इतना मायूस क्यों हैं कि इसमें वापस नहीं आना चाहते? मीडिया इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने ऐसे कौन से इंकशाफात किए हैं कि इस इंडस्ट्री की गंदगी वाज़ेह हो गई है? वो नए आने वाले सहाफ़ियों को इंडस्ट्री में ना आने का मशवरा क्यों दे रहे हैं और वो सहाफ़त छोड़ने के बाद क्या करेंगे? न्यूज़िम की आज की वीडियो में हम आपको इन सब सवालात के जवाबात देंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक न्यूज़िम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें। आपने भी शहजाद हसन को सबसे पहले जियो न्यूज़ पर खबरें पढ़ते हुए देखा होगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने जियो से ही मीडिया में कदम रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल शहजाद सबसे पहले प्रिंट मीडिया का हिस्सा थे और डेली टाइम्स में सब एडिटर के तौर पर काम करते थे। अब आते हैं इस बात पर कि उनका जियो न्यूज़ में काम करने का सफ़र कैसा था और किन वजूहात की बिना पर उन्होंने जियो छोड़ने का फैसला किया। शहजाद हसन ने 2003 में जियो ज्वाइन किया और 9 साल तक जियो न्यूज़ का ही हिस्सा रहे। उन्होंने बताया कि ये 9 साल उनके लिए बहुत अहम थे। जियो में ही काम करते हुए उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शहजाद ने जियो छोड़ने का फैसला कर लिया? शहजाद हसन का मानना है कि जियो एक मुनज़्ज़म चैनल नहीं था और न्यूज़कास्टर को किसी भी मामले में बोलने का और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका नहीं दिया जाता था और 9 साल के बाद वो किसी ऐसी जगह काम करना चाहते थे जहां वो अपनी राय दे सकें और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें। आइए आपको दिखाते हैं शहजाद ने इनके जियो के सफ़र के बारे में क्या कहा और उनके छोड़ने की वजह क्या थी। आई थिंक हर जगह पे एक टाइम होता है, एक आपकी तबीयत होती है। आई लाइक चेंज, आई लाइक टू मूव ऑन, आई लाइक टू कीप ग्रोइंग, किसी ना किसी तरह से ग्रोथ चलती रहनी चाहिए इंसान की। तो वो एक आप देख लेते हो, एक पॉइंट आ जाता है जब आप समझते हो कि शायद मे बी ग्रोथ जिस तरह की हो रही है, यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, यू वांट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ। आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल अपना इनपुट देना चाह रहे होते हो। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एट दैट पॉइंट। 9 साल फिर आपका दिल भी चाह रहा होता है देखने का कि भाई किसी और चैनल में काम होता कैसे है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में जियो में प्रिटी अनऑर्गेनाइज्ड होती थी। तो उसकी वजह से हमें बड़ा वो मुश्किल कभी कभार पेश आती थी। तो हम कहते थे कि यार दिस इज़ द नंबर 1 चैनल और इसमें चीज़ें इतनी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी हर चैनल में ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज बड़ा मुश्किल है चैनल का इस तरह चलते रहना। तो लेकिन जियो बस एक कमाल स्टोरी है कि वो हर चीज़ के दौरान भी चल रहा होता है, एंड दैट्स व्हाट्स गुड अबाउट जियो। उनकी जियो में क्या सैलरी थी ये आप भी जानना चाहते होंगे। हमने जब उनसे सैलरी का पूछा तो पहली सैलरी तो उन्होंने बता दी, लेकिन मीडिया छोड़ते वक्त उन्हें क्या सैलरी मिलती थी ये बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। आपको उनका रिएक्शन दिखाते हैं। यार ये छोड़ दें इसमें। शहजाद हसन ने तो अपनी आखिरी सैलरी नहीं बताई, लेकिन हम अपने ज़राए से आपको बता सकते हैं कि शहजाद हसन GNN से 6 से 7 लाख रुपए महाना ले रहे थे, लेकिन मीडिया बहरान की वजह से सैलरीज में कट लगे और तनख्वाह आधी रह गई। जियो छोड़ने के बाद शहजाद हसन ने दुनिया न्यूज़, समा न्यूज़ और फिर GNN में काम किया। उनको आखिरी बार खबरें पढ़ते हुए GNN पर ही देखा गया है। उनसे जब न्यूज़ चैनल्स के बारे में राय ली तो खुद उनके ख्याल में समा बहुत प्रोफेशनल है, जबकि GNN को उन्होंने सबसे बेहतर करार दिया। ज़ाहिर है आप जहाँ पे भी जाओगे, आपने 17 साल 15 साल उस वक्त 16 साल काम किया हुआ था, तो आप जिस चैनल में भी जाते हो पीपल नो यू, पीपल रिस्पेक्ट यू बिकॉज दे बीन सीइंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो एक बड़ी अच्छा सा एटमोसफियर था इधर GNN पे। देयर वाज very nice people got together and got this channel going। बड़ा मुझे मज़ा आया यहाँ पे काम करने में। पाकिस्तान में कई दफ़ा न्यूज़ एंकर को बाद में टॉक शो या करंट अफेयर शो का होस्ट बना दिया जाता है, लेकिन शहजाद हसन 17 साल के करियर में हमेशा न्यूज़ कास्टर ही रहे। शहजाद टॉक शो एंकर क्यों नहीं बने ये भी आपको बता देते हैं। बेसिकली मेरा ना व्हाट आई वांटेड टू डू वाज इंग्लिश न्यूज़। ये दैट वाज माय थिंग। मैं डेली टाइम से जब जियो आया मैंने अजहर अब्बास साहब को प्रपोज़ किया कि हम इंग्लिश बुलेटिन करते हैं।
انگلش بلیٹن کے لیے پھر میں کراچی گیا اینڈ وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ این انگلش بلیٹن فار سم ٹائم, لیکن پھر وہ خیر کنٹینیو نہیں ہو سکا بیکاز ریسورسز نہیں تھے, انگلش بولنے والے رپورٹرز نہیں تھے آپ کے پاس, یو ڈنٹ ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ٹو میک دا اسکرپٹس اینڈ آل. اٹ واز جسٹ اے کانسیپٹ. دس از بفور جیو انگلش. جیو انگلش سے پہلے کی بات ہے. دس واز لائک دا پروٹوٹائپ فار جیو انگلش. تو خیر جیو انگلش چینل بھی نہیں چل سکا تھا ان کا, تو دیٹ واز مائی مین کنسیپٹ. تو اردو میں نے ہمیشہ ہاف ہارٹیڈلی کیا کہ بھائی آئی ایم ڈوئنگ دس ٹل دا ٹائم آئی گیٹ بیک ان ٹو انگلش, آئی ایم ڈوئنگ دس ٹل دا ٹائم آئی گیٹ بیک ان ٹو انگلش. لیکن وہ گیٹ بیک والا سین ہوا ہی نہیں. جب ڈان بھی آیا تو پتہ نہیں کیوں آئی ڈڈ ناٹ جوائن اٹ. آئی جسٹ ڈنٹ تھنک اٹ واز ویری اسٹیبل انف, لیکن اٹ پروو ٹو بی اسٹیبل ان دا لانگ رن اسٹل. شہزاد حسن نے جیو پر خبریں پڑھنا شروع کی تو ان کے انداز سے بہت سے نوجوان متاثر ہوئے. جیو نیوز کے اینکر مبشر ہاشمی بھی انہی صحافیوں میں سے ایک ہیں. مبشر ہاشمی شہزاد حسن کو اپنی انسپائریشن سمجھتے ہیں اور اسکول میں شہزاد حسن کی نقل بھی اتارا کرتے تھے. آئیے آپ کو مبشر ہاشمی کی ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں. اب آتے ہیں سب سے اہم مدعے پر کہ پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا پر ایسی کون سی گندگیاں ہیں جس کی وجہ سے شہزاد حسن جیسے سینئر صحافی اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پاکستانی میڈیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے امپلائیز کو کئی مہینے تنخواہ نہیں دیتے اور پھر پچھلی تنخواہ بچانے کے لیے انہی چینلز پر کام کرتے رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. شہزاد حسن کے مطابق کہ انسان کو ایک ہی جگہ ایک ہی جیسی زندگی جینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور انسان کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. انہوں نے مزید کہا کہ وہ نوجوان نسل کو مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بننے کا مشورہ بالکل نہیں دیں گے. شہزاد حسن پاکستانی میڈیا میں بیٹھے ہوئے سیٹھوں کے رویے پر بھی برہم نظر آئے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. پاکستانی چینل اپنے صحافیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور آج ان چینلز میں کیا بڑی برائی ہے, ان کے بارے میں شہزاد حسن کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ پورا مہینہ کام کیا, مہینے کے اینڈ پہ آپ اس کو تنخواہ نہیں دے رہے ہو, اینڈ تاکہ اب وہ تنخواہ ضائع نہ ہوا ایک مہینہ اور آپ کے ساتھ کام کرتے اس طرح 5, 6, 7 مہینوں کی تنخواہیں آپ نے نیچے لگوائی ہوئی ہیں, اینڈ وہ لوگ مجبور ہیں آپ کے پاس آ کے کام کر رہے ہیں. دس از ویری بیڈ. مزدور کی جو مزدوری ہے نا وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مل جانی چاہیے. اور اب تو اینکرز کو بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں, اے سیز بند کر دیتے ہیں اسٹوڈیوز میں, تو لٹرلی ہمارے بھی ابھی خون پسینے کی کمائی تھی. لیکن سیلریز ایک بڑا میجر ایشو ہے. پلس دیز پیپل ہیو نتھنگ ٹو فال بیک آن. دیر از نو, اب بہت سارے چینلز میں دیر از ناٹ ایون میڈیکل انشورنس. آپ کو مطلب اپارٹ فرام یور سیلری آپ کو کوئی بینیفٹس نہیں ہیں, اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو اکثر آپ کے بینیفٹس روک لیتی ہیں اینڈ پہ اف یو وانٹ ٹو لیو. اس طرح بھی ہوا ہے. تو یہ بڑے کچھ ہیں چیلنجز جو فیس کر رہی ہے ہماری انڈسٹری. لیکن آئی جسٹ تھنک یہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہے فائنینشیل. اگر یہ لوگ فائنینشلی اپنے آپ کو مینیج صحیح طرح سے کریں, دے ہیو آل دا منی, پلس کچھ گورنمنٹ نے ان کے پیسے روکے ہوتے ہیں یا آئی ڈونٹ نو وٹ ایور اٹ از, لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو سیلری ٹائم پہ ملنی چاہیے. آئی جسٹ ڈونٹ تھنک اٹس ویری فیزیبل فار می کہ میں 8 گھنٹے دفتر میں کام کروں اور صرف ایک دفعہ مجھے پے ملے مہینے کے اینڈ پہ, وہ بھی جب سیٹ کی مرضی ہو تب آپ کو وہ پے ملے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ جب کام کرو آپ کو پیسے مل جائیں اس کے. یہ والے اس ماڈل پہ میں کام کر رہا ہوں, اینڈ ہوپ فلی ویری سون بہت ساری ایسی چیزیں میں شیئر بھی کروں گا لوگوں کے ساتھ. شہزاد حسن کا ماننا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ابھی اچھا پروفیشنل نہیں رہا. اس سے جتنی کمائی ہوتی ہے اتنی ایک انسان اب گھر بیٹھے کر سکتا ہے. انہوں نے ایسا کیوں کہا یہ بھی دیکھیے. پاکستان میں جب تک یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت بڑے نہیں ہو جاتے تب تک ان چینلز میں جا کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. چینلز میں اب ہائرنگ نہ ہونے کے برابر ہے, وہاں تو فائرنگ ہی چلتی رہتی ہے. تو کچھ سال اس انڈسٹری پہ تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن لائک آل انڈسٹریز اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا لو پیچ ہے, اٹ ول گو اپ اگین. لیکن جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل کے لیے ایبل بنائیں گے, آئی تھنک دیٹ ول پے آف ان دا لانگ ٹرم, آئیدر یو جرنلسٹ اور وٹ ایور یو آر. تو اس طرح ہم کچھ چیزوں میں پیچھے ہیں, لیکن اب انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے 4G 5G کے آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آر اوپننگ اپ فار پاکستانیز ایز ویل. تو آپ گھر میں بیٹھ کے بغیر گھر سے نکلے یو کین ارن وٹ ایور یور اسٹیٹ از ایکچولی پیئنگ یو رائٹ ناؤ.
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا چھوڑنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے. آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ لگ ایسا رہا ہے شاید لوگوں کو کہ میں نے کوئی تنگ آ کے چھوڑ دیا. ایسا نہیں، میں بالکل ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے ساتھ نکلا ہوں. آئی ہیڈ تھنگز ان مائنڈ. آف کورس جیسے کہ آپ نے کہا 17-18 سال میں نے اگر کام کیا تو ہیڈ سم سیونگز، ان کو میں نے سائڈ پہ کیا ہوا تھا. کچھ انویسٹمنٹس تھی میری وچ ور میچورنگ رائٹ ایٹ دس ٹائم. سو آئی تھاٹ دس واز اے ویری اپرچون مومنٹ کہ آپ کو اگلا اسٹیپ اپنی لائف میں لیں. اینڈ میرا بس یہ ہے کہ فائنینشیل لبرٹی از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ورکنگ ٹورڈز کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ منی آفٹر سم ٹائم. میری کوشش یہ ہے کہ اس طرح کرو. پھر اس کے بعد آپ کے اگلے جو شوق ہوتے ہیں آپ ان کو پورا کر سکتے ہو. آپ ٹریول کر سکتے ہو، آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہو. یو وانٹ اسٹڈی سم تھنگ، یو کین اسٹڈی، گو بیک ٹو اسکول اگین. تو میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس بھی شاید کروں ان سم گڈ یونیورسٹی سم ویئر. شہزاد حسن نے 17 سال نیوز کاسٹر کے طور پر کام کیا ہے. تو آخر میں ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آج پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں ان کے مطابق سب سے اچھا نیوز کاسٹر کون ہے. آپ بھی ان کا جواب سنیے. ویسے یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہم کوئی چینل دیکھتے نہیں اپنے چینل کے علاوہ. ہمارا چینل لگا ہوتا ہے سامنے اور اس کی آواز بند ہوتی ہے. ہم اپنے جب نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی آواز سن رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی ہارڈلی ایور کسی اور چینل کی ہمیں آواز آتی ہے یا کچھ آتے ہیں. گھر میں ہم آتے ہیں تو گھر والے سو چکے ہوتے ہیں پہلے تو یو جسٹ گو ٹو سلیپ. تو لیکن جتنا میں نے سنا ہے مبشر ہاشمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. عمیر بشیر جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے. بڑا اس میں ٹیلنٹ ہے، بڑا جذبہ ہے اس میں. تو ینگ گائز اینڈ ینگ گرلس کے لیے ہے یہ نیوز اینکرنگ. کیونکہ ایک نیوز اینکر کو اس کا شوڈ لک ایکسائٹیڈ، ہیپی ٹو بی دیئر. تو وہ ہمارے ٹائم پہ آتے ہیں لائک واٹ لیکن یا اٹس بین اے گڈ رائڈ. کانٹ سے بیڈ تھنگز اباؤٹ اٹ. آپ کو شہزاد حسن کیسے لگتے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں.